अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल बाजवा की जानब से कप्तान पर कातलाना हमला करवाया गया और उसमें कितने शूटर मुलव्वस थे। कप्तान हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसके अंदर तमाम राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा ताकतवरों की जानब से इलेक्शन का इशारा दिया गया है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं, खासतौर पे आज राणा सनाउल्लाह ने जिस तरह से टीटीपी के सामने सरेंडर किया है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। कप्तान की जानब से आज कुछ सहाफियों से मुलाकात की गई है जिसके अंदर कप्तान ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया, यानी पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ा इंकशाफ और एक बहुत बड़ा दावा। कप्तान की जानब से कहा गया कि मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ था वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने करवाया, यानी साबका आर्मी चीफ उस हमले में मुलव्वस थे और वो मुझ पर हमला करवा के मुझे कत्ल करवा के मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाना चाहते थे। यानी कप्तान को कत्ल कर दिया जाए, हर तरफ अफरा तफरी हो, लोग सड़कों पे आ जाएं और उसका फायदा उठाते हुए फिर वो इमरजेंसी लगा दें या मामला मार्शल लॉ की तरफ चल जाए। इससे पहले जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया जाता था, राणा सनाउल्लाह का जिक्र किया जाता था, शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगा, लेकिन जनरल बाजवा साहब का डायरेक्ट किसी ने नाम नहीं लिया। लेकिन आज कप्तान ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि जनरल बाजवा इस हमले में मुलव्वस थे और कप्तान कल इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से और बाकी जो किरदार हैं और जो कुछ हो रहा है उस हवाले से इंतहाई अहम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम राजों से पर्दा उठा दिया जाएगा कि फिर जो होता है खान कहता है देख लेंगे, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। और आज मजीद भी इंकशाफात सामने आए इस हमले के हवाले से कि 3 एतराफ से हमला हुआ, यानी 3 शूटर मुलव्वस थे जो कप्तान पर हमला हुआ। और फवाद चौधरी साहब कहती हैं कि जमीन से हमें 14 गोलियां मिली हैं और एक 7 बिल्डिंग से हमें वो कहती है कि 9 गोलियां मिली हैं, कि 7 गोलियां एक तरफ थी उनके खोल, 2 खोल दूसरी तरफ थे। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो मुअज्जम गोंदल जो शहीद हो गए थे जिनको गोली लगी थी, वो कहते हैं वो गोली भी शूटर ने मारी है। यानी वो कहते हैं कि लियाकत अली खान को जिस तरह से शहीद किया गया था पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, उसी एपिसोड को दोहराने की कोशिश की गई कि पहले मुल्जिम नवीद हमला करेगा, उसके बाद शूटर नवीद को ही मार देंगे और उसके बाद दोनों काम हो जाएंगे। यानी वो कहेंगे कि वो शूटर भी नहीं रहा और इमरान खान भी नहीं रहे, लेकिन वो गोली शूटर को नहीं लगी, वो मुअज्जम गोंदल के सर में लगी, पीछे से ऊपर से ऊंचाई से, और वो शहीद हो गए। और कप्तान को भी कुछ जख्म आए, 3 से 4 गोलियों के टुकड़े भी लगे, लेकिन कप्तान भी बाल बाल बच गए। और अब जनाब वो तमाम किरदार जो इस सारी कहानी के अंदर इस गंदे खेल के अंदर मुलव्वस थे उनकी जनाब शामत आने जा रही है। और कप्तान जनाब नाराज है, सख्त नाराज है लाहौर की क़यादत से। कप्तान ने कहा कि ये क्या आपने किया हुआ, मुझ पे हमला हुआ, उससे पहले काफी एपिसोड्स हुए, बाद में हुई, आप लोग निकाल नहीं पाते, आप मेरे आगे पीछे रहते हैं। तो कप्तान ने कहा है कि मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, एक ऐसी कॉल हो, इतना अपने आप को मुनज़्ज़म करे, एक कॉल दे पूरा मुल्क सड़कों पे आ जाए। जैसे उन्होंने कहा कि तैयब उर्दगान तुर्किश सदर उनके खिलाफ जब साजिश हुई थी, उनका जब तख्ता उल्टा जा रहा था तो पूरी कौम उनकी सड़कों पे निकल आई थी और उन्होंने इस साजिश को नाकाम किया था। तो खान ने कह दिया कि आप भी उसी तरह निकले और इस साजिश को नाकाम बनाएं। ये जो मंसूबा बनाया जा रहा है कि कप्तान को नायल करें, सियासत से आउट करें, तो हम मुश्किल फैसले करेंगे, अदरवाइज हम कोई मुश्किल फैसला नहीं करेंगे। और फिर मेयर बुखारी साहिबा ने तो कह दिया कि गारंटी दी गई है कि इसी महीने नायल भी कर देंगे और इसी महीने गिरफ्तार भी कर लेंगे। और साथ ही आज कप्तान ने बड़ा वाज़ा कह दिया, उन्होंने कहा जैसे ही मैं ठीक होता हूँ, मैं बड़ी तेजी के साथ ठीक हो रहा हूं, मैं सिंध भी जाऊंगा, पूरे मुल्क में निकलूंगा, मैं इनका चलना जो है
وہ مشکل کر دوں گا۔ لیکن سب سے بڑا انکشاف تو آج کا یہی ہے کہ کپتان پر ہونے والے حملے میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب خود ملوث تھے۔ آپ جناب، یہ ڈائریکٹ الزام ہے سابق آرمی چیف پر، اور ادارہ کہتا ہے کہ باجوہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، یعنی ہم اپنے سابق آرمی چیف کا دفاع کریں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یعنی ادارے کی سابق سربراہ پہ یہ قاتلانہ حملے کا الزام لگ گیا، تو اب کپتان اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی کڑا امتحان ہے۔ اور باجوہ صاحب تو پہلے ہی وہ اسپتال کے اندر دل کا ان کو مسئلہ ہے اور ذہنی دباؤ کے اندر بھی ہیں، تو اب اگلے آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ایک بڑا تماشا، بلکہ کل ہی ایک بڑا تماشا کھڑا ہونے جا رہا ہے جب کپتان بڑے انکشافات کریں گے۔ اچھا جی، رانا ثناء اللہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی، آئی جی اسلام آباد بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ آرمی چیف ہیں، انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، رانا ثناء اللہ نے کہا آرمی چیف نے تو کہا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم ان کا کلا کما کریں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں، ریاست کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، سرنڈر کر دیتے ہیں، تو پھر ہم ٹی ٹی پی کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ کپتان جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی، اس میں ان مذاکرات میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب تھے اور باجوہ صاحب نے انہیں فلی مینڈیٹ دیا ہوا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور پی ٹی آئی بھی اس میں سارا کچھ شامل تھی، آن بورڈ تھی۔ تو اس وقت ان سارے لوگوں نے رولا ڈالا، سارے لوگوں نے شور ڈالا کہ دیکھو دیکھو یہ ٹی ٹی پی، انہوں نے آرمی پبلک سکول کے اندر بچوں کو شہید کیا۔ پیپلز پارٹی والوں نے شور ڈالا کہ ٹی ٹی پی، بے نظیر بھٹو کے قاتل، یہ سارے پاکستان کے اندر دھماکے کرنے والے، پاکستانیوں کو مارنے والے، ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ اور آج یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو مذاکرات کے ٹیبل پر لانا چاہتے ہیں۔ یعنی آج کے دن تک انہوں نے ہر وہ تھوکر چاٹا، ہر وہ کام کیا جو کپتان اپنی حکومت میں کر رہا تھا، جس پالیسی پہ چلا ہوا تھا۔ یہ ادھر ادھر سے بھاگ بھوک سے کر نقصان کر کے پھر اسی پالیسی پر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، بڑی لمبی چوڑی ان کے ساتھ لائن تھی اور پوری ایک فوج تھی، سارے آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جب تھے نا، ہماری حکومت تھی تو گروتھ ریٹ 6.1 تھی، یعنی بہت بڑا ہم نے جھوٹ بول دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت جب تھی نا 2018 میں تو گروتھ ریٹ تو پتہ نہیں کہاں نکل گئی ہوئی تھی، پاکستان میں اتنی کبھی گروتھ ہوئی نہیں تھی جتنی ہماری حکومت میں تھی۔ انہوں نے کہا 2018 میں ہم نے عمران خان کو ایک مستحکم پاکستان دیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں جب پاکستان ملا وہ بیڑا غرق ہو چکا تھا، ہم نے تو پاکستان کو بچایا ہے، یہ تو ہمارے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے، ہم نے تو پاکستان کو بچا لیا ہے، ہم نے تو بڑا قوم پر احسان کیا ہے، ہم نے تو بڑی قوم پر مہربانی کی ہے، عمران خان جو ہے اس نے بیڑا غرق کیا۔ تو یعنی ایک گمراہ کن آج پریس کانفرنس کی گئی۔ اس کے علاوہ جناب ایم کیو ایم والے، انہوں نے ایک الگ شکار اٹھایا ہوا ہے، پاکستان کی ٹی وی سکرین جس ٹی وی کو آن کرے وہاں پہ وہ ایم کیو ایم والے سارے چور ڈاکو قاتل کراچی کے اندر سارے اکٹھے سکرینوں پہ نظر آتے ہیں، کسی نے مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہے، کسی ویسے گنڈوں والی وہ صورتحال ان کی جس طرح سے ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں اور اس وقت حکومت کو وہ بلیک میل بھی کر رہے ہیں۔ خیر آج حافظ نعیم جو کہ جماعت اسلامی کے کراچی کے، وہاں پہ خالد مقبول صدیقی گئے اور انہوں نے کہا کہ چلیں امپورٹڈ کو تو ہم چھوڑ ہی رہے ہیں، ادھر ذرا ہم اپنی وقت بناتے ہیں اور ہم ذرا پریشر ڈالتے ہیں۔ لیکن حافظ نعیم نے بڑا واضح کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ بھول جائیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم فوری طور پہ الیکشن چاہتے ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہم بھی حلقہ بندیوں پہ جو ہے وہ ہمارے بھی مسائل ہیں، لیکن ہم کسی صورت بھی الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہتے۔ اور آج نون لیگ کے وفد نے بھی ایم کیو ایم سے ملاقات کرنی تھی، انہوں نے بھی معذرت کر لی، انہوں نے کہا آپ بس آپ کریں عیاشی، آپ جو بلیک میل کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں، تو آج ہم معذرت کرتے ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جناب آج طارق بشیر چیمہ، یعنی حد ہی ہو گئی نا بے شرمی کی، اتنے بے شرم لوگ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ چیمہ صاحب گوشت بڑا، مرغی کا گوشت بڑا مہنگا ہو گیا ہے، چلو لوگ کھا لیتے ہیں، سستا ہے نا، کہ آپ نے شادی بیاہ کرنا ہو، تقریبات کرنی ہو، فتقی ہو جائے تو لوگ وہ پکا لیتے ہیں، بڑا جلدی وہ ذرا ہو بھی جاتا ہے اور ایک وہ ذرا سستا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو طارق بشیر چیمہ نے کہا مرغی نہ کھایا کریں، مرغی کا گوشت نہ کھایا کریں، اس میں بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں جو سویابین کی امپورٹڈ وہ کہتے ہیں جو آتی ہے نا اس کی فیڈ، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں کھاتا، آپ بھی نہ کھایا کریں۔
یعنی اگر آپ اس امپورٹڈ کے سامنے جائیں اور کہیں کہ دودھ بڑا مہنگا ہو گیا، وہ کہیں گے دودھ نہ پیا کریں، پانی والا پتلا ہوتا ہے. آپ کہیں نا انڈے بڑے مہنگے ہو گئے، 300 کی درجن ہو گئی ہے، تو وہ یعنی اس کا یہ جواز ہے کہ انڈے نہ کھایا کریں، یہ فارمی انڈے اچھے نہیں ہوتے، مرغی نہ کھایا کریں، یہ فیڈ اچھی نہیں ہوتی. یعنی ایک عجیب جواز ہے نا، بے شرموں کا ٹولہ جو ہم پہ مسلط ہو چکا ہے، ہر چیز کا ایک گھٹیا جواز پیش کرتے ہیں کہ کھایا ہی نہ کریں. جیسے فرانس کے اندر جب فرانس میں انقلاب نہیں آیا تھا تو وہاں پہ وہ روٹی بڑی مہنگی تھی، تو ان کے حکمرانوں سے کہا گیا روٹی، تو انہوں نے کہا آپ بریڈ کھا لیا کریں. تو وہاں پہ پھر لوگوں نے غصہ کیا، وہاں پہ تو غیرت مند لوگ تھے نا، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی بات کی. اور وہاں پہ پھر انقلاب جو فرینچ ریولیوشن آیا تھا وہ آپ صاحب کے سامنے ہے. لیکن جو شیخ رشید صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے کہا طاقتوروں کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے الیکشن کا اشارہ وہ کہتے ہیں دیا گیا ہے، الیکشن کا پیغام آ چکا ہے، صرف اب شیڈول باقی ہے کہ الیکشن کب ہوگا، کیونکہ نہ اب کوئی ٹیکنوکریٹ نہ یہ حکومت کوئی بھی ملک کو نہیں بچا سکتی. اب الیکشن اور الیکشن کے بعد ایک سٹیبل گورنمنٹ ہی پاکستان کو اس تمام تر کرائسس سے نکال سکتے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں، آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.